اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہاں پہ تو موجود نہیں ہے مدرسے کے محتمم صاحب جناب، کیا نام ہے، عبدالحمید صاحب، کچھ لڑکے کے بیٹھ دیں، قاری عبدالحمید صاحب، اور میرے استاد محترم جناب حافظ و قاری منیر صاحب موجود ہیں۔ میرے بھائی، میں صرف 20 منٹ باتیں کروں گا پھر چلے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اگر میں تقریر کرتا ہوں نا، ماروں گے تھپڑ، ٹھیک ہے؟ جب وہ موبائل چلائے سے اگر آ جائیے، آگے آ جائیے، ادب سے کہہ رہا ہوں، میرے عمر کا بچہ ہے، میرا مجھ سے چھوٹا بچہ ہے، اس لیے اس کو میں ڈانٹ رہا ہوں۔ آپ لوگ آگے آئیے، آپ لوگ ٹھیک ہے، آپ لوگ ٹھیک ہے، جو ادھر ہے آگے جائیے۔ آپ لوگ کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ آپ لوگ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، اور یقین مانیے اللہ کی قسم آپ لوگ بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو جلسہ سننے کے لیے آنے کی توفیق دی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ لوگ یہ بتائیے کہ رانی کا کون کون ہاتھ اٹھائی؟ تو صرف رانی والا ہاتھ اٹھائیے، صرف رانی والا ہاتھ نیچا کر دیجئے۔ چناوڑی والا ہاتھ اٹھائیے، تو چناوڑی والا، چناوڑی کا، ٹھیک۔ اور کوئی بستی کا ہے؟ ورگا کا کوئی ہے؟ ورگا کا کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ مہوا کا ہے؟ ٹھاکر اللہ کا، مسنگا کا نہیں ہے، ٹھیک، جزاک اللہ، کل آئیں گے۔ سب سے پہلے میں اس مدرسے کے محترم جناب قاری عبدالحمید صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس مدرسے کو چلانے کی ہمت کی۔ اللہ چلاتا ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے مدرسہ کو کھولا، چلا رہے ہیں، ساتھ میں یہ جلسہ کر رہے ہیں۔ کس مشن میں جلسہ ہے؟ تعمیر و توسیع مدرسہ تعلیم الاسلام۔ تعمیر بھی کرنا ہے، برقع بھی کرنا ہے۔ توسیع مطلب برقع، کھنچے واسے اور برقع کو مسان۔ میرے بھائی عبدالحمید صاحب کہیں گے کہ آپ بیٹھ جائیے، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں، ہم لوگ کیا ہیں؟ انسان ہے نا، مانوس ہے نا بھائی، انسان ہے نا۔ سب سے پہلے میرا مخاطب عبدالحمید صاحب، پانی آپ کے یہاں نہیں آتا ہے؟ میں فون کروں بربٹہ سے بوتل منگاؤ کیا؟ فون کروں گا، اب تک بربٹہ سے ایک بوتل پانی آ گیا ہوتا۔ میں کہتا ہوں میری طبیعت خراب ہے، مجھے پیٹ کا پرابلم ہے، میں تقریر نہیں کر پاتا ہوں، ان کے محبت میں آ گیا، لیکن آگے تو یہ بھاؤ کھا رہا ہے کہ تقریر کر لیں گے۔ میں اب تک اٹھا کر چلے پھینک دوں گا، اٹھا کے بول دیا مجھے پانی کی ضرورت ہے، کب سے چلا رہا ہوں میں۔ ایک بچے کو بھیجا ہوا نہیں ہے، بچے کو میں نائم صاحب کو بولا، وہ بھی نہیں لائے۔ ارے پانی کی پریشانی ہم کو میرے ساتھ ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، اللہ نے ہم لوگوں کو ایمان والا بنایا، ٹھیک، کوئی بات نہیں، بغیر پانی کے کر لوں گا، مر جاؤں گا دفن کر لیجئے گا۔ اللہ نے آپ لوگوں کو مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا۔ ہم لوگ مسلمان جب بن گئے نا تو ہم لوگ پھنس گئے ہیں میرے بھائی۔ نونو، خاص طور سے میری توجہ رہے گی، جو لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں وہ کھریا ڈنگا کا مہمان نہیں کوئی۔ جو لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں تو سوچ سمجھ کے بیٹھیے گا، میں کبھی بھی آپ لوگوں کو سوال کر سکتا ہوں، نہیں بتا پائیں گے میں بھگا دوں گا، میں سب بات میرے نظر سے برابر ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم جب مسلمان بنے ہیں تو کوئی کرائٹیریا پاس کیے ہیں۔ کرائٹیریا یہ ہے کہ اللہ نے ہم لوگ کو بغیر مانگا کا مسلمان دے دیا ہے۔
ماں کے پیٹ میں تھے، صبح پدر سے رحم مدر میں آئے، اور پھر ہم تمام لوگ دھرتی میں آئے۔ اللہ چاہتا ہم کو آپ کو کتا بناتا، سور بناتا، خنزیر بناتا، سانپ بناتا، بچھو بناتا، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی بنا سکتا تھا نا بھائی۔ اللہ سے بیسی طاقت ہم لوگ کو ہے؟ طاقت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب اللہ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے تو ہم لوگ ایک طور پر پھنس گئے ہیں۔ اگر مسلمان بنایا ہے، مسلمان بن کے رہنا ہے تو کچھ کرائٹیریا ہے، اس کو پاس کرنا ہوگا، فالو کرنا ہوگا۔ یہ نام کا مسلمان نہیں چلے گا۔ ایسا میرے ساتھ بات مت کیجیے پلیز، خدا کے واسطے بات مت کیجیے، چلے جائیں نیچے، بات کریں گے نیچے بڑھ جائیے، چلے جائیے باہر۔ رضاکار صاحب، عبدالحمید صاحب، جو لوگ روڈ میں گھوم رہے ہیں ان لوگ پکڑ کے جانا کے آئیے، انہوں نے بھگا دیے وہاں سے۔ کچھ لوگوں کے لیے جو لوگ سننے کے لیے ان لوگوں کو ڈسٹرب نہیں ہوگا، بڑی محنت کے ساتھ آئے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتا ہم کو۔ دیکھ میرے بھائی، ہم جب مسلمان ہوئے ہیں، مسلمان جب بن گئے ہیں تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ صرف ایسے مسلمان ہو گیا؟ محمد توحید، محمد رفیق، محمد صدیق ہو گئے مسلمان بن جائے گے؟ ہو جائے گا؟ اپنے نام کے سامنے ووٹر کارڈ میں صرف محمد لگانے سے مسلمان نہیں ہو جاتا، اپنے نام کے سامنے عالم لگا دینے سے صرف مسلمان نہیں ہوتا، سمجھا؟ صرف اردو پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر صرف اور صرف اردو پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا، میرے ساتھ بی پی ایس سی TR2 پاس کرنے والا ایک نوجوان تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ ہندو تھا، رمیش نام تھا۔ ہم کو مرزا غالب اور بڑے بڑے شاعر کے شعر یاد نہیں تھا، لیکن اس رمیش نامے وہ نوجوان پانی نہیں رہا ہے، قسم خدا میں کے اوپر اٹھا کے پھینک دیں گے من کرتا ہم کو مجھے پریشانی ہے بھائی، ہم نہیں تقریر کر پاتے ہیں، ہم ان کی وجہ سے کھلے آ گئے۔ ہاں جی، ابھی سے کہہ رہے ہیں، ہم 1 گھنٹہ پہلے سے پانی چلا رہے ہیں، اب تک ہم بربٹا سے لے کے آ گئے ہوتے۔ پیٹ پہ درد ہوتا، قسم خدا کہ اس پر سے میں درد ہوتا میرا، ہم نہیں تقریر کر پاتے ہیں، لیکن بھائی بول دی کہ تھوڑا آئیے گا، میں ضرور آ جاؤں گا بھائی۔ میرا اسکول ہے بلوا ہائی اسکول ہے، میں موا کا ہوں، ماسٹر مفتی صاحب کا بیٹا ہوں، میں سیٹو کا بھائی ہوں، اسکول کرتا ہوں بلوا ہائی اسکول میں، لیکن وہاں سے اسکول جب ڈائریکٹ یہاں پہ گھر نہیں گیا، ابھی گھر جاؤں گا، پھر صبح اسکول جانا ہے۔ میرے بھائی، ہم آپ کو اتنا کر رکھنے سے ایک گھر پانی پلا دو نا، اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو؟ عجیب حال ہے۔ تو میرے بھائی کیا بول رہے تھے، بات ذہن سے نکل جاتی ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ کیا بول رہے تھے؟ ہاں، وہ صرف اگر قسم خدا کے اردو پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا نا، وہ نوجوان لڑکا جو بی پی ایس سی میرے ساتھ پاس کیا تھا، وہ ہندو تھا لیکن اردو کا اتنا نالج تھا نا، میں دنگ رہ گیا۔ ہمارے علاقے کے نوجوان اتنا نالائق ہیں، اتنے بڑے بڑے نالائق ہیں، مسلمان ہیں لیکن اسکول میں جا کر کے اردو پڑھنے سے ڈرتا ہے، نہیں پڑھیں گے۔ سرکاری اسکولوں میں بھی اگر کسی اسکول میں اگر ٹیچر پڑھانا بھی چاہتے ہیں نا، اس لیے میں سرکاری اسکول کے بارے میں بولتا ہوں، اس لیے کہ میں پہلے پرائیویٹ اسکول میں بھی پڑھا چکا ہوں، کشن گنج میں کرسچین پبلک اسکول کا میں ٹیچر تھا، ٹھیک ہے، وہاں پڑھا کر کے پھر میں وہاں سے چلا گیا گورنمنٹ ہائی اسکول کے اندر، میں وہاں بھی دیکھتا ہوں، یہاں بھی دیکھتا ہوں، لیکن بڑی افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان کا بیٹا ہے، لیکن اس کو اگر پڑھنے کے لیے بولو بیٹا تم 9th میں ہو، 10th میں ہو اور تم پڑھتے ہو، اردو پڑھو میرے لال، اس لیے کہ گورنمنٹ بھی اردو کو ختم کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے، سمجھے، مدرسہ کو ختم، مربا کسی کا مجبوری نہیں سمجھتا ہے، لوگ جانتا ہے نہیں کچھ تم۔
میرے بھائی ایسا ہے کہ کتنے نالج لڑکا ہے، بوٹ بیٹھ جاؤ، جو لوگ روڈ پہ آ جائیے بھائی، جلسہ پہلا دن ہے، آ جائیے سن لیجئے. کتنے لڑکا ایسا ہے نا اردو پڑھنا نہیں چاہتا ہے، اور اگر مکھیا کا بیٹا ہو گیا، ممبر کا بیٹا ہو گیا، گرست کا بیٹا ہو گیا، ماسٹر کا بیٹا ہو گیا، سرپنچ کا بیٹا ہو گیا، سمیتی کا بیٹا ہو گیا، زمیندار کا بیٹا ہو گیا، زمیندار، تو اگر اس کا بیٹا ہو گیا نا، باپ رے باپ، وہ مالا بسیان پھٹانی، وہ بار اسٹائل ماں مور بیٹا کیا پرام اکھاڑ اس کو جپرام، اکھاڑ اس کو پرام. ایسا اسکول میں اپنے بیٹے کو بھیجے گا پڑھنے کے لیے جو اس جگہ پہ قرآن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایسے جگہوں پہ اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے بھیجے گا، ٹھیک بھیجیے، اچھی بات ہے، اللہ آپ نے دھن دیا، دولت دیا، پڑھائی اچھی بات ہے، لیکن اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، کوئی کرائٹیریا ہے. ایسے ہم لوگ جنت نہیں جا سکتے ہیں، قسم سے کہہ رہا ہوں، اللہ رحم کر دے الگ بات ہے، لیکن ہم لوگ جنت جانا اتنا آسان نہیں ہے جو ہم لوگ سوچ رہے ہیں. اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹی دیا ہے. ہاں بیٹا کو اگر باپ اگر پیسہ والا ہے تو بیٹے کو بھیجے گا کہاں؟ وہ اس کو برکا اسکول، بان مندر، سنجی بیئر ہے نا. آج کشان گنج میں ابھی میں وہیں پہ رہتا ہوں، اتنا بڑا فیشن بن چکا ہے اپنے ادھر کا. جو ڈاکٹر ہے، جو تھوڑا پیسہ والا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا پیسہ والا اگر ہو گیا ہے، اگر مکھیا ہے، وہ تو مکھیا تو ہونے کو تو پیسہ والا ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. مالدہ پیسہ والا ہونا تو ایک بار مکھیا بن جاؤ، ووٹ مانگو، مور ماں دی، مور بہن دی، مور چاچی دی، ووٹا دیس، ماں مور بٹا دیس. اللہ کی قسم ووٹ کسی کو دے رہے ہیں نا، سوچ سمجھ کے دیجئے کہ یہ میرا کام آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے. کسی کے بہکاوے میں مت جائیے گا، ووٹ آپ کا ادھیکار ہے. پانی دیے تو ایسے ہوتا میرے ساتھ، ادھر یہاں بیٹھ جائیے. آپ ووٹ کبھی بھی دیجئے نا، آپ کا ادھیکار ہے. آپ ایسے لوگوں کو فالو کیجئے، ایسے لوگوں کو بٹن دبائیے گا جو آپ کا ہمیشہ کام آئے گا. ورنہ ووٹ مانگنے والے بہت آئیں گے. باپ رے ترم خان زمیندار بیٹا، بھیا بڑھیا بھیا نماز ہے بھی بات کرے جائے، مور دل ٹوٹ گیا بھیا مت جا پہ کچھ کو ہٹ سے کوئی رہی چلے جا تو ہم ختم کوئی جاکٹا کئی کا ختم ٹھیک ہے بھائی. میرے بھائی میں کہہ رہا تھا کہ آج کے ڈیٹ میں کسی کو اگر تھوڑا بہت پیسہ ہو جاتا ہے نا تو اتنا جاتا ہے، پھٹانی ہو جاتا ہے. اپنے بیٹا کو بھیجے گا سنجی بیئر اسکول، بھیجے گا بان مندر. ارے نالائق کو اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ اپنے بیٹے کو پڑھاتے ہو پڑھاؤ، اچھی بات ہے، ایجوکیشن دو. بیٹی کو پڑھاتے ہو پڑھاؤ، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، تعلیم ہونی چاہیے. بھیا بڑھیا ہے، بڑھیا ہے، ٹھیک ہے وار بول، ٹھیک ہے وار. تو میرے بھائی پڑھاتے ہو پڑھاؤ، لیکن آپ سب سے پہلے بیسک میں آپ اگر مسلمان ہو اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو قرآن کی تعلیم دو، پڑھاؤ میرے لال. قسم خدا کی پچھتاؤ گے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں کہ پچھتاؤ گے. میں آپ کو ایک کارگزاری سناتا ہوں میرے لال، میرے بھیا، میرے چچا، میرے باپ. میں چمپارن میں تھا، ایک ڈاکٹر تھے، ان کی ماں کا انتقال ہوا، باپ حیات سے تھے، سمجھے نا. اس کا بیٹا دبئی کے اندر بہت بڑا ڈاکٹر تھا. کیا تھا؟ ڈاکٹر تھا دبئی کے اندر. ماں کا انتقال ہوتا ہے، بہت زمیندار گھرانہ کا بیٹا تھا. مجھ کو بلانے آیا جنازہ پڑھانے کے لیے، میں گیا جنازہ پڑھانے کے لیے. جب میں جنازہ پڑھانے کے لیے آگے گیا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک نوجوان جنازہ کا سیدھا وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اور میرے جیسے سفید سے کرتا پہنا ہوا ہے اور سفید پینٹ پہنا ہوا، ٹائی وہ لگا ہوا ہے. باپ رے، ہم سوچے کہ کوئی ہندو ہے، سمجھے نا. تو ہم کہے کہ بھائی صاحب کو بول دو تو سائڈ ہو جائے، یا ہندو ہوگا. پھر میں بولا کہ کون ہے؟ تو بولا کہ جو انتقال ہوا نا اسی کا بیٹا ہے. بیٹا ہے کیا نماز نہیں پڑھے گا؟
میرے بھائی قسم خدا کی وہ منظر یاد آتا ہے نا، آپ پہ آنسو آ جاتا ہے. اس کو پوچھا گیا کہ بیٹا نماز پڑھو گے، جنازہ پڑھو گے نہیں؟ اس نے کیا کہا کہ جنازہ کا نماز ہم کو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. اللہ قسم کیا دل ہے یار. ماں انتقال ہو گئی ہے، اب باپ کا قبر قبر پہ جانے والا ہے، اور بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر ہے دبئی کے اندر. آپ سوچ سکتے ہیں نا، دبئی میں اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اور ماں مری ہوئی ہے، اور وہاں سے ماں کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، اور جنازہ کی نماز ان کو پڑھنا تک نہیں آتا. وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، مطلب کہ ہم جنازہ کی نماز نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھو گے؟ مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، نہیں سیکھے ہم پڑھنے کے لیے. اللہ کی قسم میرا دل ٹوٹ گیا، میرا دل ٹوٹ گیا، اور دل بہت رونے لگا. کیا مسلمان ہے کہ مسلمان ہو کر کے جنازہ کی نماز بھی اس کو نہیں آیا. اس لیے میرے بھائی آپ مسلمان ہیں نا، آپ اگر امیر ہیں پھر بھی آپ ہیں، غریب ہیں پھر بھی، ہم لوگ جتنے بھی ہیں نا سب غریب ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، کاشتکار مزدور ہیں، ٹھیک ہے نا. جو امیر ہے کسی گنج میں بڑا گھر بنا کر کے ہے. ہم لوگ غریب آدمی بھائی، موا میں رہنے والے، رانی میں رہنے والے ہیں. ہم لوگ زمین سے تعلق رکھتے ہیں، اور الحمدللہ جتنا دیتے کھاتے پیتے مستی سے رہتے ہیں. لیکن میرے بھائی آپ امیر ہیں پھر بھی، آپ غریب ہیں پھر بھی، آپ اپنے بچے کو بچپن میں قرآن پڑھائیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو آپ حافظ ہی بنائیے، نہیں. میں نہیں کہتا ہوں اپنے بچوں کو آپ عالم بنائیے، قاری بنائیے، مفتی نہیں. آپ کم از کم اپنے بیٹوں کو اتنا بتا دیجئے، اتنا پڑھا دیجئے، مکتب و مدرسے میں بھیج کر کے کم از کم آپ کا بیٹا دیکھ کے قرآن شریف پڑھ لے، دیکھ کے آپ کے بیٹا پڑھ لے، نورانی قاعدہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے. آپ اپنے بچے کو مدرسہ یا مکتب بھیج کر کے یا ایسے اسکول میں سلیکٹ کیجئے تاکہ آپ کے بچہ جہاں اسکولی بیسک تعلیم پڑھے، ساتھ ساتھ آپ کا بیٹا قرآن پڑھنا بھی سیکھ جائے. اگر میرے بھائی قسم خدا کی آپ باپ ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ بڑے ابا ہیں، آپ اگر اپنے بچے کو اگر قرآن نہیں پڑھائیں گے نا، ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم چلے جائیں گے تقریر کر کے چلے جائیں گے، لیکن آپ چلے جائیں گے، لیکن میرے بھائی ایک نہ ایک دن موت آئے گی نا. قسم خدا کی اس وقت جب موت ہو جائے گی، قبر میں چلے جائیں گے، اس وقت آپ افسوس کریں گے کاش دنیا کے اندر ہم اپنے بیٹے کو قرآن پڑھاتے، وہ بچہ میرے لیے قرآن پڑھتا اور میں دعائیں کرتا، آج اللہ مجھے ضرور نجات دلاتا. میرے بھائی اس لیے ادب سے کہتا ہوں اپنے بچے کو اگر حافظ نہیں بنا سکتے کوئی دقت کی بات نہیں، مت بنائیے. آپ کو میں نے کہا تھا عالم بنائیے، مفتی بنائیے، آپ اسکول میں پڑھائیے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ایجوکیشن، آپ ایجوکیشن میں امپورٹنس سمجھیے، ضروری ہے، سرکار بھی اس پہ دھیان دے رہی ہے. لیکن میرے بھائی آج چاہے پرائیویٹ اسکول میں دیکھ لیجئے، مدرسوں میں دیکھ لیجئے، اب یہ مدرسہ تعلیم الاسلام رانی ہے. میں کبھی کبھی پڑھائی کے ٹائم میں 8 بجے میں کراس کرتا اسکول جاتا ہوں، میں کھڑے کو دیکھتا ہوں کہ کئی 5 بچہ، کئی 6 بچہ، کبھی 10 بچہ، اتنا بچہ ہے کرانی میں. اگر ادھر دیکھا جائے کہ پھر میں آگے بڑھتا ہوں اور بستی امباری وہاں جاتا اتنا سارا بچہ گلی کھیلتا ہے. یہاں بھی دیکھتا ہوں پڑھائی ہوتی ہے، کتنا بچہ گلی کھیلتا ہے. وہاں تو رانی بستی شروع ہوتا ہے، کوئی بچہ پتلا نہیں کھیلتا ہے، کوئی بیٹ بال کھیلتا ہے، یا 4 بچہ پڑھنے بیٹھتا ہے. تو غلطی کس کی ہے؟ غلطی ماں باپ کی ہے، سمجھے نا. مولوی صاحب کی غلطی نہیں ہے. مولوی صاحب آپ نے میسا کھول دیا ہے، نہیں بھیجیں گے اپنے بچے کو، گھاٹا آپ کو ہوگا، نقصان آپ کو ہوگا، کسی کو نہیں ہوگا. میرے بھائی آپ اپنے بچے کو پڑھائیے. اگر آپ اپنے بچے کو پڑھائیں گے، سب سے پہلی بات آپ اگر بیٹے کو پڑھائیں گے، آپ کا بیٹا آپ کو سمجھے گا کہ میرے باپ ہے، سمجھے. ورنہ تو قسم سے میں دور نہیں، اپنی بستی میں خود دیکھا ہوں، نام نہیں بتاؤں گا، اپنے بستی میں خود دیکھا ہوں کہ ایک بیٹا ہے اپنے ماں کو وہ بولتا ہے چھناری بیٹے چھناری تور ماں چودو، استغفر اللہ، اپنے ماں کو بولتا ہے. ارے تمہارے ماں ہے یار، ماں کو تمہیں گالی دیتے ہو، چھناری بیٹے چھناری. کتنی بری گالی ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بری گالی ہے، بھدی گالی ہے.
ماں کو گالی دیتا ہے نالائق سے. دیکھو افسوس کی بات ہے. اور میں اپنے بستی میں ایک نوجوان کو دیکھا, میں برائی نہیں کرتا ہوں, حقیقت بیان کرتا ہوں کہ ایک نوجوان نے اپنے ماں کو ایک جو پلاسٹک کا کرسی ہوتا نا, اٹھا کے کرسی کو اٹھے کے مارا نا, کرسی تو چور چور ہو گیا تھا. ماں جو گھیری دھام سے نا, اس کا پیر اور ہاتھ دونوں ٹوٹ گیا تھا. میرے سامنے کی بات ہے, میرا دل نہیں مارا, میں اٹھایا جوتا, اس نالے کو اتنا جوتا مارا میں کہا کہ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا, کیس کرے گا, جیل جاؤں گا, مجھے گوارا ہے, لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کوئی نالے کمینے کتا کہیں اپنے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھائے. مجھے ادھیکار ہے, ہم اس گاؤں کے باسی ہیں, تم اگر اپنے ماں کو اوپر اگر ہاتھ اٹھاؤ گے, مجھے یہ ادھیکار دیا ہے تمہارے گلے پہ ہاتھ رکھنے کا. سمجھے نا؟ اگر آپ نوجوانوں, جتنے نوجوان ہو یہاں پہ, یا جو اسٹیج پہ ہو, یا جو روڈ پہ گھوم رہے ہو, آپ بولے صاحب کیسا بعد میں ہے, پہلے آپ بیٹا ہے. کیا ہے؟ پہلے آپ بیٹا ہے, پہلے آپ نوجوان ہیں. آپ اپنی جوانی کو سمجھو, سمجھا؟ اپنے باپ کو سمجھو باپ ہے, ماں کو سمجھو میری ماں ہے, ورنہ تمہارے پورے ہیکل نکل جائے گی. ماں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھو. ضروری نہیں ہے تم کو حج میں جانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم ماں کو اور باپ کو محبت کی نگاہوں سے, پیار بھری نگاہوں سے دیکھو گے, اللہ تعالیٰ تم کو حج اور عمرے کے برابر ثواب دے گا. اتنا ہی حج نہیں بلکہ مقبول حج. سمجھا؟ مقبول حج. سمجھے؟ کتنے نوجوان ایسا ہے نا, میں جانتا ہوں کہ ماں اور باپ اس نوجوان سے ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ کہ مور بیٹا سے کو تیز بولو نہیں, مور بیٹا مجھ ڈانٹے دی, مارے دی بھی. ایسا بھی کتنا ماں باپ ہے جو ڈرتا ہے ماں باپ سے, اپنا اولاد سے. اس سے میرے باپ, میرے بھائی, آپ اگر اس کیٹیگری میں اولاد ہو, ٹھیک ہے نا, اس کیٹیگری کے اگر اولاد ہو تو تمہارا باپ تم سے ڈرتا ہے. اس کیٹیگری کا اولاد ہے, تمہاری ماں تم سے ڈرتی ہے, تو تمہارا زندہ رہنے سے بہتر تمہارا مر جانا اچھا ہے. ٹھیک ہے؟ جوانی ایک بار آتی ہے, جب آتی ہے, جب چلی جاتی ہے نا, افسوس ہوتا ہے. ذرا اس بوڑھے کے جا کے پوچھو کہ جوانی کی قدر کیا ہوتی ہے. اس کے بھیا بڑھیا ہے, بڑھیا بڑھیا بوٹ بوٹ بوٹ, اس بوڑھے سے اگر پوچھو جس نے اپنے جوانی کو ختم کر دی, میرے لال, میرے پیارے, میرے دل کے ٹکڑے, جوانی ایک بار چلی جائے گی نا, دوبارہ تم تلاش کرو گے نہیں ملے گی. ماں اور باپ ایک انمول موتی ہوتے ہیں. ماں اور باپ ایک مرتبہ اگر بکھر جاتے ہیں نا, اگر آنکھ سے اوجھل ہو جاتے ہیں, ماں اور باپ کی اگر آنکھیں بند ہو جاتی ہے, قسم خدا کی وہ اولاد اگر چراغ جلا کے بھی ڈھونڈے گا, ماں باپ کو نہیں ملنے والا ہے. کسی کی ماں چلی گئی ہے, کسی کا باپ چلا گیا ہے, اس ماں اور باپ سے جا کے پوچھو جو ایک مرتبہ چلے گئے ہیں, وہ کبھی تلاش کرتے ہیں کاش میری ماں آج ہوتی, آج ہم اپنے ماں کے پیر دباتے, باپ ہوتے ماں کی دعا لیتے. آج میرے بھائی میں جاب کرتا ہوں, اللہ کا شکریہ آپ کی دعا ہے, لیکن ماں باپ ابھی جو فون آیا تھا, میرا ابا ہی کا فون آیا تھا, بیٹا تم ابھی تک نہیں آئے ہو. میں فون کرنا بھول گیا تھا. میرے ابا نے پوچھا بیٹا ابھی تک نہیں آئے ہو, کیوں؟ میں بھی مطمئن ہوں میرے گھر پہ میری ماں ہے, میں مطمئن ہوں کہ میرے گھر پہ میرے باپ ہے. مجھے اگر ایک تماچا مارنے کے لیے کوئی اٹھائے گا, میرے باپ کو برداشت نہیں ہو سکتا, میری ماں کو برداشت نہیں ہو سکتا. تمہارے ماں باپ تمہارے لیے اتنا کرنے کو تیار ہے. نوجوانوں, اپنے ماں کی قدر کرو, باپ کی قدر کرو. ماں باپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد تم تلاش کرو گے, تجھے نہیں ملے گا, تجھے نہیں ملے گا. میرے نوجوانوں, اپنے آپ کو سمجھو, تمہارا مقام کیا ہے, تمہاری عزت کیا ہے, تم کیوں پیدا کیے گئے ہو. اس لیے میرے بھائی, میں آپ کے سامنے جو حدیث پڑھا, بہت لمبی باتیں تھی, لیکن کیا کہیے گا, مولانا صاحب کا, قاری صاحب کا حکم ہے 20 منٹ ہی بولیے گا, شاید زیادہ ٹائم ہو گیا ہوگا. اصل مدعا یہ ہے کہ یہ مدرسہ ہے, اس مدرسہ کو ہم لوگ سپورٹ کریں گے نا بھائی, سپورٹ کیجئے گا میرے بھائی. قسم خدا کی, کوئی بھی مدرسہ کہیں کھولتا ہے نا, اپنے لیے نہیں کھولتا ہے. میں بھی سوچ رہا تھا جب گورنمنٹ جاب میں نہیں آیا تھا, تو میں سوچ رہا تھا کہ جب میں چکنی منی بستی ہے نا,
حافظ مظاہر صاحب کا مدرسہ دیکھتا تھا نا تو مجھے دل پہ یہ احساس ہوتا تھا کہ مہوا سے بھی چھوٹا بستی ہے وہ، لیکن اس بستی کا ایک مدرسہ ہے اور پورے بستی کے بچہ اس مدرسے کا اندر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور بچہ اگر چاہے نہ چاہے پھر بھی اس بستی کا بچہ قرآن بہت اچھے انداز سے پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مدرسہ اگر بستی کا اندر مدرسہ ہوتا ہے نا تو کوئی چاہے نہ چاہے اس بستی کی بیٹی سب قرآن اچھے سے پڑھ لیتی ہے اور فری پڑھ لیتی ہے، 200 روپے 250 روپے 500 روپے مہینہ دو، اپنے گھر کے کام بھی کر لیتی ہے اور مدرسہ میں پڑھائی بھی کر لیتی ہے بہت آسانی کے ساتھ۔ اس لیے میرے بھائی، ہم اگر یہ جو حدیث پڑھانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلا کام یہ کرو، اب عالم بنو۔ ابھی ہم لوگ عالم بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے ہیں نا، عمر ختم ہو گئی نا بھائی، مدرسہ پڑھنے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے نا، نہیں جا پائیں گے، عمر ختم ہو گئی۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا کام ہے کہ تم عالم بنو۔ ہم عالم نہیں بن سکتے ہیں یا متعلم بنو، اب ہم لوگ طالب علم بھی نہیں بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے، کیا حدیث ہے، قاعدے مولوی صاحب مختصر کر دیجئے، مختصر کرنے میں مطلب ختم کر دیجئے آپ۔ چل ٹھیک کر دوں گا بھائی، جلسہ آپ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم بنو، مولوی صاحب بنو، مولوی صاحب نہیں بن سکتے ہیں، متعلم بنو یعنی اسٹوڈنٹ بنو، ہم لوگ نہیں بن سکتے ابھی، اور مستمعن یا کئی دین کی بات ہوتی ہے اس کو سننے والے بنو، اور محبن یا تو یہ کام کرو کہ کہیں مدرسہ کھلتا ہے نا تو اس مدرسے کا سپورٹ کرو، ٹھیک ہے۔ مقصد یہی ہے کہ کوئی مولوی صاحب یا قاری صاحب کوئی مدرسہ کھلتا ہے نا اس کو سپورٹ کیجئے، اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں نا ان کی برائی مت کیجئے۔ یہ نہیں کہ کیا نام ان کا عبدالحمید صاحب مدرسہ کھولے ہیں، وہ پیسہ چندہ کر کے اپنا پیٹ کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ، نہیں، آپ کسی کے ڈیٹیل سے میں اگر آپ کو اتنا خدشہ ہے اس سے پوچھئے کتنا چندہ ہوا۔ دیکھیے مدرسہ ایک آدمی کا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی یہ کہے کہ مدرسہ میرا ہے یا ان کا ابا کہے کہ مدرسہ میرے بیٹا کا نہیں تو مدرسہ نہیں ہے۔ پھر مدرسہ کا مطلب ہے کہ پبلکلی اس میں سب کا ادھیکار ہے، سمجھا۔ گاؤں کے اندر یا پنچایت کے اندر، دنیا کے اندر ایک غریب آدمی ہے اس کا بھی یہ ادھیکار ہے کہ مدرسے کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے مدرسے میں انکم کتنا ہے، کتنا آیا کتنا گیا، پوچھ سکتا ہے۔ آپ اگر مدرسہ کھولے ہیں تو سوچ سمجھ کے مدرسہ کھولیے۔ آپ کے اندر نونو کرسی نماز اٹھ مانگ رہے ہیں، آپ کے اندر وہ کیپیسٹی اگر ہے کہ آپ حساب باری کو بالکل مضبوط رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی عبدالمجید صاحب، عبدالکریم صاحب اگر 10% بھی آپ کے مدرسے میں چندہ دیا ہے ان کا بھی ادھیکار ہے آپ کو پوچھنے کا کہ آپ کے مدرسے میں انکم کتنا ہو رہا ہے، کتنا بجٹ، کتنا خرچ، ٹھیک ہے۔ جو چندہ نہیں بھی دیا ہے چاہے بستی کا ہو کہ نہ ہو، آپ کو پوچھنے کا ادھیکار ہے کہ مدرسے کے اندر کتنا انکم ہو رہا ہے، کتنا خرچہ ہو رہا ہے، کہ آپ پورا اپنے دوستوں کے پیچھے خرچہ کر رہے ہیں یا مدرسے کے پیسے سے آپ زمین خرید رہے ہیں۔ آپ کے اندر وہ کیپیسٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اندر وہ کوالٹی ہے، تب جا کے آپ مدرسہ کھولیے۔ مدرسہ کھولنا کوئی فرض نہیں ہے، سنیں نا، نماز پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ مدرسے لائک سب کے گھر یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں کرو رہے، آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ مدرسہ کھول سکتے ہیں، مدرسہ کھول کر کے حساب اور باری کو بالکل مضبوط رکھ سکتے ہیں، تب جا کے مدرسہ کھولیے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے بند کر دیے مدرسہ کو۔ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ عبدالحمید صاحب کو، آپ کے اندر وہ کوالٹی ہے، اگر آپ نعت خواں ہیں، ساتھ ساتھ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، شاید عالم نہیں ہے، آپ کے اندر وہ کوالٹی ہے، آپ مدرسے کے ایک ایک چندے کا حساب صحیح سے رکھ سکتے ہیں۔ رات کے 12 بجے بھی آ کر کے اگر کوئی بندہ آپ سے کہ حساب دو، حساب دے سکتے ہیں، وہ کوالٹی آپ کے اندر ہے، تب مدرسہ چلائیے، ورنہ تو اسٹاپ کر دیجیے آپ، سمجھا۔ زیادہ مدرسہ کھولنا کامیابی نہیں ہے، مدرسہ کو صحیح طریقے پر چلانا کامیابی ہے کہ نہیں ہے؟ غلط بات بولیے گا۔ اگر آپ کے سامنے قاری عبدالحمید سے مدرسہ کھولے ہیں، ہمیں سپورٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ سپورٹ کرنا ہے۔ سپورٹ اس معنی کا کر رہا ہے
کہ ان کی برائی کرنی ہے نا؟ بولیے کون کون برائی کریں گے؟ حضرت میرے بھائی، کوئی مدرسہ کھولتا ہے نا، اگر آپ 1 ٹکا بھی چندہ نہیں دے سکتے ہیں مت دیجئے. آپ کا پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، دوائی کھا لیجئے، لیکن کسی کا مدرسے پر ٹپڑی مت کیجئے، کومنٹ مت کیجئے، ورنہ تو اس حدیث کا لاسٹ جز ہے فتحلک. اگر تم کسی عالم کے بارے میں، کسی مفتی کے بارے میں، مدرسے کے ناظم کے بارے میں، مدرسے کے بچوں کے بارے میں اگر تم غلط ٹپڑی کرو گے، اس کے بارے میں غلط کمنٹ کرو گے، میں قسم بخدا اس حدیث کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تمہاری نسل خراب ہو جائے گی، تمہاری نسل میں صحیح اولاد پیدا نہیں ہو سکتی. اتنا سوچ لو، کسی مدرسے کے اوپر یا کسی مولوی صاحب کے اوپر یا کسی مدرسے کے بچوں کے اوپر غلط زبانی کہیں بولیں گے رات کے اندھیری میں، یا گھر میں، یا مکھیا کے پاس، یا ممبر کے پاس، یا سمیتی کے پاس، یا سرپنچ کے پاس، کسی کے پاس بولیں گے، آپ بولنے سے پہلے اپنے زبان پہ آپ لگام ڈال لیجئے کہ میں کس کے بارے میں بولنے کے لیے جا رہا ہوں. اس لیے کہ میں اپنے باپ کے گھر سے نہیں بول رہا ہوں. آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلک. مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر 4 چیز بیان کیا گیا: عالم بنو، طالب علم بنو، دین کی بات سننے والے بنو، یا عالم یا مدرسہ والوں سے محبت کرنے والے بنو، ولا تکن خامسا فتہلک، اور تم 5واں نہ بنو کہ تم کسی عالم کا ادھر رکھتا ہے، کسی عالم کی برائی کرنے والے نہ بنو، ورنہ قسم خدا برباد ہو جاؤ گے. ایک چیز کبھی سوچتے ہیں ہم لوگ، ایک بات بولوں ختم کر دوں گا، اپنے ایریا میں یا کہیں پہ بھی جو زمیندار ہوتا ہے نا، زمیندار برکا لوگ پھٹانے والا، اور بیٹا حافظ بنو نہیں پا. دیکھ لیجیے گا، میں برا کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، اکثر میں نے ان نگاہوں سے دیکھا ہے. میں حافظ بناؤ الحمدللہ، عالم بھی بناؤ، قاری بھی بناؤ، مفتی بھی بناؤ، ماسٹر بھی بن گیا ہوں، پھر ہائی اسکول کا ماسٹر بناؤ. اللہ کا شکر ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جو پھٹانے والا ہوتا ہے، اوپرا پھٹانے والا، اس کا بیٹا حافظ بننا نہیں پاتا ہے. ایک بات بول دوں، کل اظہار اسپیسہ کا فون آ جائے گا میرے پاس، اس کا بیٹا گڈو کا فون آ جائے گا میرے پاس. میں پڑھتا تھا سبیٹا مدرسہ میں، اظہار اسپیسہ کا بیٹا بادشاہ میرے ساتھ پڑھتا تھا، حفظ پڑھنے گیا تھا. اظہار اسپیسہ میرے پاس آئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کو جانل کو نہیں کیا. اظہار اسپی میرے پاس آیا تھا، میں چھوٹا تھا، چھوٹا سنو حفظ کرو نو، وہ کہتے نو بیٹا موبائل بہت کٹھا چھے، اور تو بھائی کو دیکھو سنگ سے پڑھیس، لڑی مت کریس، سنگ سے پڑھیس، ٹھیک ہے، پڑھے. وہ تو ذمہ دار کا بیٹا تھا نا بھائی، ہم تو غریب کا بیٹا تھا، ہم وہ پڑھتے رہے. ہم باہر جائے گا اتنا پیسہ نہیں تھا، ریئل بات بول رہے ہیں، باہر جائے گا خرچہ زیادہ ہے. وہ ذمہ دار کا بیٹا تھا، انہوں نے کچھ دن پڑھنے کے بعد وہاں سے چلا گیا بیجنور پڑھنے کے لیے. اس کا بیٹا بادشاہ، اشتیاق اسم نام سنے نا، بیجنور پڑھنے کے لیے گیا. کیا کھایا کہ پڑھا کہ کیا کیا، چھوڑ دیا. ابھی ایمپیریل بریانی کھول رکھا ماشاءاللہ. اس کا بیٹا حافظ بن رہا تھا، بن پایا؟ ارے حافظ بننا آسان کی بات نہیں ہے. غریب کا بیٹا، کسان کا بیٹا حافظ بن جاتا ہے، امیر کا بیٹا بہت کم ہی بن پاتا ہے. کیوں؟ یہ قرآن کی تعلیم کسی کے باپ کی نہیں ہے، اللہ جس کو دیتا ہے اسی وہی حاصل کر سکتا ہے. ورنہ تو میں نے کتنے امیروں کو بھی دیکھا، سب کچھ ہے، اس کا بیٹا MBBS بھی ہے، لیکن اس کا بیٹا حافظ قرآن نہیں بن پایا. سب کے بس کے مجال کی بات نہیں ہے حافظ بن جانا. یہ پورے قرآن شریف کو اپنے سینے کے اندر بسالنا کوئی آسان بات نہیں ہے. میرے بھائی اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ مدرسے سے محبت کرنے والے ہیں، عالم سے محبت کرنے والے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں، اللہ کتنے ہیں؟ اللہ کتنے بھائی؟ ہم جس کی پوجا کرتے ہیں کتنے ہیں؟ بولیے زور سے بولیے نا بھائی. ہمارا رب کتنے ہیں؟ ارے ایک ہے بھائی، ایک ہے بھائی.
یا تم سے رویا شروع میں نہیں کی ریت کم بولے لگلا رب ایک ہے اللہ ایک ہے خدا ایک ہے ہمارے ایک ہی خدا ہے میں سوال کرتا ہوں اس جلسے سے کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جائے صرف ایک آدمی اللہ کے واسطے اس ایک اللہ کے واسطے صرف زیادہ نہیں بیسی نہیں صرف 1000 روپیہ کہیے اور نہیں ہے نقدی نہیں ہے دھارے سے ہی اللہ ایک ہے اس اللہ کے واسطے سے ایک آدمی کھڑا ہو جائے کل دبو تمہارا مجھے سوراب صاحب ہو جائے ایک صاحب ہو جائے یا چندہ کر برکا برکا مولی صاحب ہو جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ مت دس پیسہ تمہارا لیکن ہم چندہ نہیں کر رہے تھے بھائی ان کا موڈ بنا رہے تھے آپ جیسا کر رہے جیسا کرنا نہیں جانتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کرتے ہیں عبد الحمید صاحب جیسا کرنا نہیں جانتے زبان سے کلیئر کر رہے ہیں ہم چندہ نہیں کر رہے تھے اب ہم کو پہلے ہی بول دیے تھے چندہ نہیں کرنا ہے ہم کو شوق ہے کیا چندہ نہیں کر رہے تھے ہم جو ایک آدمی کھڑا ہوتا ہم بٹھا دیتے اب ان لوگوں کا موڈ بنتا ہے ایک دن صاحب آنے کے بعد پھر ایک دن صاحب 80 چندہ کرتے ٹھیک ہے آپ جیسا کرتے ہیں سارے مبارکباد ہے لیکن جیسا کا طریقہ سیکھیے کیسے جیسا کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوست ہیں ان کو میں کوئی باتیں بول دیتا ہوں وہ برے میں نہیں مانتے ہیں ہم لوگ یہ آپسی میٹر ہے ٹھیک ہے نا اس لیے اس بات کو آپ لوگ سیریسلی مت لیجیے گا ہم لوگ آپسی میٹر ہے اللہ تبارک و تعالی میرے باپ بھی آ گئے میرے باپ حافظ عبد الحیات صاحب آ گئے میں بیٹھوں گا اب کھڑے ہو جاؤں گا کھڑے ہو کر کے ایک واقعہ سنا دوں گا کیونکہ میرے باپ آ گئے باپ کے سامنے کچھ بیٹھنا انڈسپلن ہے ڈسپلن نہیں ہے میں 2 منٹ میں اپنے باپ کے بارے میں واقعہ بتا کے ختم کرتا ہوں میں پڑھتا تھا سبیٹا مدرسہ میں اظہار اسفی کا بیٹا بادشاہ امپیریل بریانی والے وہ بھی پڑھتے تھے ان کے شاگرد حضرت کے سمجھے اللہ کی قسم ان کا جو مقام ہے نا باہر کے لوگ ہم سے پوچھیں ان کا کیا مقام ہے لیکن رانی والے ان کے مقام کو نہیں پہچانے ہیں ریئل بول رہا ہوں میں ان کا جو مقام ہے اللہ نے ان کو جو ملکہ دیا ہے محبت کی اور ان کے جو باتوں میں کشش ہے گھر کی مرغی سمجھے لے دال برابر میرے بھی وہ مقام نہیں ہے اپنے بستی میں قدر نہیں ہوتی ہے میں پڑھ رہا تھا سبیٹا مدرسے میں مجھے پڑھتے پڑھتے مجھے من کی پڑھائی چھوڑ دیے میرے استاد محترم موجود ہے انہوں نے کہا بیٹا تم پڑھائی چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑ دو لیکن ایک نصیحت سن لو ان کی ایک نصیحت میرے زندگی بنا دی ان کے میں جزا خیر ہوں میں انہوں نے کہا بیٹا سنو تمہارے باپ کی زبان سے بات نکلی ہوئی تھی کہ تم جب ماں کے پیٹ میں تھے تمہارے ماں کے پیٹ میں درد ہوا تمہاری ماں نے تمہارے ابو نے تمہارے ماں کو ہاسپٹل لے گیا تمہارے باپ نے ہاسپٹل میں یہ کہا کہ اگر مجھ سے اگر استعمال سے اگر کوکھ سے اگر بیٹی جنم لے لی تو اس کو میں جنرلی جو پڑھائی کرا تھا وہ تو پڑھائی کراؤں گا لیکن اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کو میں حافظ قرآن بناؤں گا انہوں نے مجھ کو میرے باپ کی بات کو نقل کیا کہ بیٹا تمہاری باپ کی یہ ارمان تھی اگر بیٹا ہوگا تو حافظ قرآن بناؤں گا اس لیے تم کو بچپن ہی سے مدرسے میں ڈال دیا اب بیٹا تمہاری مرضی اپنے باپ کے ارمان کو جب پورا کر سکتے ہو پورا کرو ورنہ خون کرنا چاہتے ہو خون کر سکو خدا گواہ ہے میرے استاد محترم نے بات کہی بوڑھے ہو گئے پتہ یاد ہو گیا نہیں ان کی ایک نصیحت کو سننے کے بعد میں نے اپنے زندگی کے کیا کو پلٹ دیا اور میں سوچ لیا کہ خدا گواہ ہے جب تک میں انشاءاللہ العزیز حافظ قرآن نہیں بن جاؤں گا میں مدرسے سے پڑھائی چھوڑنے کی بات نہیں کروں گا ایک بات ایک نصیحت ان کی مجھے ایسے ذکری زندگی بنا دی کہ الحمدللہ اس کے بعد میں حافظ بھی بن گیا قاری بھی بن گیا عالم بھی بن گیا مفتی بھی بن گیا اور آپ کی دعا سے ماسٹر بھی بن گیا سب میرے استاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے استاد کے درجات کو بلند کرے اللہ تبارک و تعالی ہمارے استاد کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے انداز سے بیان فرما رہے تھے حضرت مولانا محمود حیات صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے دیش کے اسٹیج میں